تو دیکھیں قربانی کی تعریف بزرگوں نے اپنے انداز میں یوں بیان کی کہ مخصوص جانور کو مخصوص دین میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی کہتے ہیں۔ یعنی کہ مخصوص جانور، یعنی جس کو شریعت مطہرہ نے جن جانوروں کی قربانی کا حکم دیا، وہ جانور کو مخصوص دین یعنی ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں کو، اور بنیت تقرب یعنی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہیں قربان کرنا، اسے کہتے ہیں قربانی۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، یعنی شرائط میں سے ایک مسلمان ہونا بھی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو۔ مقیم مطلب یہ کہ میں کراچی میں رہتا ہوں، صحیح ہے، تو میں یہاں کا مقیم ہوں اور میرے سارے معاملات بھی یہیں پر ہیں، تو میں یہاں کا مقیم ہوں۔ اگر میں لاہور چلے گیا یا اسلام آباد چلے گیا کسی کام کے حوالے سے اور 15 دن سے کم وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو میں وہاں کا مسافر ہوں، مقیم نہیں۔ ہاں اگر 15 دن یا اسے زائد ٹھہرنے کا میرا ارادہ ہے تو میں وہاں کا کیا ہو گیا؟ مقیم۔ تو اب مجھ پر قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اسی طرح صاحب نصاب ہونا۔ اب یہاں دیکھیں صاحب نصاب کے حوالے سے قربانی میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ میں کیا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی رقم کے حساب سے اس کے پاس اتنا مال ہو، یعنی کیش کی صورت میں، بانڈ کی صورت میں، شیئرز کی صورت میں، اور مال تجارت کوئی چیز فروخت کرتا ہے، اس کے حوالے سے سارے جو معاملات ہیں دیگر جو زکوٰۃ کے حوالے سے ہیں، اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوں یا اسے زائد ہوں تو وہ کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے۔ اس پر کیا ہوتا ہے کہ سال گزر گیا اس مال پر تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ صورت بھی اس کے اندر موجود ہے، مگر اس کے ساتھ ایک اور اضافہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو حاجت اصلیہ جو ہمارے ہیں، جو استعمال کی چیزیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے ہو گئے، رہنے کے لیے مکان ہو گیا، یہ جو ہمارے حاجت اصلیہ ہیں، اس سے زائد جو مال ہو، جو ہمارے استعمال میں نہ آتی ہوں، یعنی 2 گھر ہیں، ایک گھر رہنے کے لیے، دوسرا گھر ایسے ہی رکھا ہوا ہے جو استعمال نہیں ہو رہا، تو اس گھر کی جو قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے اس قیمت کے، یا پھر اور دیگر چیزیں ہیں جو حاجت اصلیہ سے ہٹ کر ہیں، ان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب۔ اسی طرح بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اور اسی طرح یا مرد و عورت کی تخصیص نہیں ہے، جیسے مرد پر قربانی واجب ہے ویسے ہی عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب یہ شرائط ایام قربانی میں اگر پائے گئے تو اس بندے پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ اب ایام قربانی کیا ہیں؟ 10، 11، 12 یہ ذی الحجہ۔ اب 10 ذی الحجہ جو شہر میں نماز عید ہوئی، نماز عید کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک یہ جو وقت ہے یہ ایام قربانی ہے۔ اسی طرح جو گاؤں ہیں، گاؤں میں فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا، یعنی طلوع فجر، صبح طلوع ہوئی، تب سے لے کر 12 کی مغرب تک یہ ہے ایام قربانی۔ اس میں اگر یہ شرائط پائے گئے تو اس بندے پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہو جائے گی۔ اور جب وہ بندہ قربانی ادا نہیں کرے گا تو اس کے بدلے اس کا جو حساب ہے قربانی کے حوالے سے رقم، اس رقم کو باقاعدہ وہ صدقہ کرے گا۔